اگر آپ ایسے ناولوں یا کتابوں کو سننا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں تو پلیز نیچے دی ہوئی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز یا پھر تھمبنیل پر دیے ہوئے اسکینر کی مدد سے ہمیں ڈونیشن دیجیے یا پھر ہمارے پروجیکٹس کو اسپانسر کیجیے۔ یاد رکھیے، آپ کی چھوٹی مدد بھی ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے اور ہمیں اسی طرح کام کرتے رہنے کی ہمت دیتی ہے۔ شکریہ۔ فصل سویم۔ نوشا کے ہاتھوں کے زخم اچھے ہو گئے تھے اور اب وہ لاوارث کتوں کی طرح دن بھر گلیوں میں آوارہ گردی کرتا پھرتا۔ راجہ ابھی تک فاقہ مستی کی زندگی گزار رہا تھا۔ عام طور پر وہ دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کچھ روز سے انہوں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن چڑھے دونوں میں سے کوئی نہ کوئی راشن کے دفتر کے سامنے جو برگد کا پیڑ تھا اس کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا اور دوسرے کا انتظار شروع کر دیتا۔ یہاں سائیکلوں کی مرمت کرنے والی چھوٹی سی ایک دکان تھی۔ اس کا مالک مجید نامی ایک نوجوان تھا جس سے دونوں نے یارانہ کر لیا تھا اور دن کا زیادہ تر وقت اس کے پاس گزارتے تھے۔ وہ اکیلا آدمی تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کئی گاہک ایک ساتھ آ جاتے تو وہ پہیوں میں ہوا بھرنے یا ایسے ہی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ان کو لگا دیا کرتا۔ اس کے صلے میں وہ ان کو سگریٹ اور کبھی کبھار چائے بھی پلا دیا کرتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ مجید کے پاس بالکل کام نہ آیا۔ البتہ راشن کے دفتر کے سامنے اسٹینڈ پر بہت سی سائیکلیں ایک قطار میں کھڑی تھیں۔ راجہ اور نوشا حسب معمول وہاں موجود تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجید کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا سوجھی کہ اچانک دونوں سے بولا، ابے آج تو تم ہی دونوں کچھ باندگی دکھاؤ۔ گاہک سالے نے تو نہ آنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا مگر اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ مجید نے خود ہی وضاحت کی، کہنے لگا، یار جا کر 2-4 سائیکلوں میں پنکچر ہی کر دو، کچھ تو سالہ کام آئے گا۔ نوشا تو چپکا بیٹھا رہا لیکن راجہ نے کہا، یار پکڑ لیے گئے تو بڑی مار پڑے گی۔ مجید نے کہا، ابے تو بڑا ڈرپوک نکلا، بس ٹائر میں جا کر ذرا پن ہی تو چبھونا ہے، اور کون سا بڑا تم کو ڈاکہ ڈالنا ہے۔ راجہ رضامند ہو گیا، کہنے لگا، یار برا کیوں مانتا ہے، آج یہ بھی صحیح۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر دفتر کی عمارت کی طرف چل دیا۔ احتیاطاً اس نے نوشا کو بھی لے لیا۔ اس وقت آس پاس کوئی آدمی نہ تھا۔ نوشا کو پہرے پر لگا کر راجہ نے جھپاک جھپاک کئی سائیکلوں میں پنکچر کر دیے۔ مجید کا خیال ٹھیک نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد سائیکلوں کے پنکچر جڑوانے والے اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ دن ڈھلے جب وہ دکان بڑھانے لگا تو اس نے راجہ اور نوشا کو فی پنکچر 1 آنے کے حساب سے 7 آنے دیے۔ تجربہ کامیاب رہا تھا، لہٰذا دوسرے دن انہوں نے پورے 1 درجن پنکچر کیے اور اس کے صلے میں نقد 12 آنے کمائے۔ اب تو ان کا یہ معمول ہو گیا کہ سائیکلوں کے سٹینڈ کے گرد منڈلاتے رہتے۔ انگلیوں میں نکیلی تیز پنیں دبی ہوتی، جہاں موقع ملا آنکھ بچا کر کام کر جاتے۔ وہ اپنے کام میں اس قدر منج گئے تھے کہ اکثر تو بے دھڑک پنکچر کر دیتے۔ ان کی اس دیدہ دلیری پر مجید نے 1 آدھ بار ڈانٹا بھی، مگر ان کو تو اب خطرہ مول لینے میں لطف آنے لگا تھا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے بدماشی کی حد کر دی، ایک سرے سے تمام سائیکلوں کے پنکچر کر ڈالے۔ اس بات پر بڑی کھلبلی مچی۔ کچھ لوگوں نے مشتبہ نظروں سے ان کو بھی دیکھا مگر وہ ذرا نہ گھبرائے۔ اس روز انہوں نے کچھ کم 3 روپے کمائے تھے۔ چند روز بعد کا ذکر ہے، راجہ نے ایک سائیکل کا پنکچر کیا۔ اسی وقت دفتر سے وہ آدمی باہر نکلا جس کی سائیکل تھی۔ اس نے راجہ کو ٹائر میں پن چبھوتے دیکھ لیا۔ پہلے بھی 2 بار اس کی سائیکل میں اسی سٹینڈ پر پنکچر ہو چکا تھا۔ اس نے جھپٹ کر راجہ کی گردن دبوچ لی۔ شور سن کر وہاں لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جن کی سائیکلوں کا پنکچر ہو چکا تھا۔ پہلے تو راجہ پر گالیاں پڑیں، پھر مار پڑنے لگی۔ نوشا بھی ہجوم میں موجود تھا اور گھبرایا ہوا سوچ رہا تھا کہ کس طرح راجہ کو بچایا جائے۔ اسی وقت کسی نے کہا، اماں اس کے ساتھ ایک لڑکا اور بھی رہا کرتا تھا، اس سالے کی بھی خبر لو۔ نوشا نے جو یہ بات سنی تو اس کے کان کھڑے ہوئے اور ایک بارگی وہ بھیڑ کو چیر کر لوگوں کو دھکا دیتا ہوا سرپٹ بھاگا۔ لوگوں نے شور مچایا، پکڑنا نہ جانے پائے، مگر نوشا کہاں ہاتھ آنے والا تھا۔ سڑک چھوڑ کر فوراً ایک گلی میں گھس گیا اور پھر گلیوں ہوتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ شام کو راجہ ملا تو نوشا نے دیکھا کہ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، ایک آنکھ سوج گئی تھی اور وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ کہنے لگا، یار سالوں نے بہت بری طرح مارا۔ نوشا نے پوچھا، مجید نے نہیں بچایا؟ راجہ نے جواب دیا، وہ سالہ تو خود ڈرا ہوا تھا، دور سے کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ دونوں گلی کے نکڑ پر کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں شامی آ گیا۔ وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے آتے کے ساتھ ہی 5 روپے کا ایک نوٹ دکھایا اور لہک کر بولا،
सिनेमा चलते हो? नौशा और राजा सिनेमा देखने के लिए तैयार हो गए। सिनेमा जाने से कबल तीनों ने मुस्लिम होटल में जाकर चाय पी और वहीं शामी ने बताया कि ये 5 रुपए का नोट उसने दुकान से उड़ाया था। उस रोज उसके बाप को दमे का सख्त दौरा पड़ा था, इसलिए वो दुकान नहीं आ सका था और जिस रोज बाप दुकान नहीं आता था शामी के ठाठ हो जाते थे। वो खूब गुलछर्रे उड़ाता और पकड़ा जाता तो मरम्मत भी खूब होती थी। राजा और नौशा ने शामी के 5 रुपयों पर सिनेमा भी देखा और तफरीह भी की। बड़े मज़े की शाम गुजरी। दूसरे रोज नौशा सवेरे ही सवेरे राजा के पास पहुंच गया। मजीद की दुकान पर जाने की गुंजाइश नहीं थी। उसने राजा से साफ साफ कह दिया था, देखो जी, अब तुम यहाँ ना आना, वरना ख्वामख्वाह लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, सारी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। अब मसला यह पैदा हुआ कि वक्त कहाँ गुजारा जाए। कुछ देर दोनों खोली के अंदर बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। फिर शामी की दुकान पर पहुंचे, मगर शामी वहां मौजूद न था। अलबत्ता उसका बाप बैठा खांस रहा था। दोनों ने बाजार का एक चक्कर लगाया और राजा की तजवीज़ पर दरिया की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम यह था कि दरिया के उस पार से आने वाले फलों और सब्जियों को कश्तियों पर से उतारने का धंधा किया जाए। मगर 4 मील का रास्ता तय करके जब दोनों वहां पहुंचे तो हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कश्तियां मौजूद जरूर थीं, लेकिन उनमें से बेशतर रेत पर दूर तक कछुओं की तरह उल्टी पड़ी थीं। करीबी मल्लाह बैठे ऊंची आवाज से बातें कर रहे थे। राजा को सख्त हैरत हुई। वो एक टीले पर खड़ा कश्तियों को देखता रहा। जरा देर बाद एक मल्लाह करीब से गुजरा। उसे दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि म्यूनसिपैलिटी ने कश्तियों पर टैक्स बढ़ा दिया है, लिहाजा बतौर एहतजाज मल्लाहों ने हड़ताल कर दी। इस इत्तला से दोनों को बड़ी कोफ्त हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घाट पर पहुंचे। वहां भी सन्नाटा था। घाट आसार कदीमा के किसी खंडर की तरह शिकस्ता था। उसका एक हिस्सा दरिया की तुगयानियों से कट कट कर मुनहदिम हो चुका था। सिर्फ एक बुर्ज बाकी था, उसमें भी बड़ा सा शिगाफ था। दोनों सीढ़ियां तय करते हुए बुर्ज के ऊपर पहुंच गए। दोपहर हो चुकी थी। सूरज आसमान के बीचों बीच आ गया था। धूप की तमाजत बढ़ गई थी। राजा और नौशाद दोनों थके हुए थे। तेज धूप में कई मील चलकर आए थे। बुर्ज के अंदर पहुंचते ही ऐसा भीगा हुआ झोंका आया कि मजा आ गया। दोनों शिकस्ता मेहराब के नीचे बैठ गए। नशेब में दरिया आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। दूर तक पानी ही पानी था। नौशा को बुर्ज के अंदर बैठकर दरिया का नज़ारा करने में बड़ा लुत्फ आ रहा था, मगर राजा चुप चुप था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। नौशा ने कई बार बात करने पर उकसाया, मगर वो बेजारी से कुछ न कुछ कहकर खामोश हो जाता। आखिर नौशा ने दरियाफ्त किया, अमा राजा, बात क्या है जो तुम इतने चुपचाप बैठे हो? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, यार परेशान न कर। नौशा बाज ना आया। उसने कुरेद कर पूछा, आखिर हुआ क्या? यार तू खामखा रूठा हुआ सा बैठा है। राजा ने कोई जवाब न दिया। अमा कुछ बताओ तो, नौशा ने इसरार किया। इस दफा भी वो खामोश रहा। नौशा भी चुप हो गया। दोनों खामोश बैठे रहे। सूरज की सुनहरी किरणें दरिया की लहरों पर झिलमिलाती रहीं। पानी के आहिस्ता आहिस्ता बहने की गुनगुनाहट उभरती रही। भीगी हवा के झोंकों से उनके सर के बाल बार बार बिखर कर चेहरे पर आ जाते। बुर्ज के अंदर सुकूत था और उस सुकूत में दोनों शिकस्ता मेहराब के नीचे उल्लू की तरह गोल गोल आंखें निकालकर खामोश बैठे थे। अचानक राजा खिसक कर आगे चला गया। उसने अपनी दोनों टांगें बाहर लटका दी। नौशा ने राजा से कोई बात नहीं की, अलबत्ता झुककर नीचे देखने लगा। लहरें बार बार उमड़कर घाट की दीवारों से टकरा रही थीं। उनके टकराने से सफ़ेद सफ़ेद झाग उठता। पानी के छींटे दूर तक बिखर जाते। हर बार ऐसा शोर उठता जैसे कोई करा रहा हो, सिसकियां भर रहा हो। खौफ से उसका जिस्म कांप उठा। उसी वक्त लहरों के शोर में राजा की आवाज़ उभरी। वो कह रहा था, यार जी चाहता है मर जाऊं। नौशा ने सहमी हुई नजरों से राजा को देखा। उसकी गर्दन दीवार से टिकी थी, आंखें आसमान की जानिब थीं और टांगें दरिया की तरफ थीं। नौशा उसकी बात सुनकर कुछ इस कदर खौफजदा हो गया कि जबान से एक लफ्ज भी ना निकाल सका। राजा लम्हे भर खामोश रहकर बोला, साली जिंदगी में रखा ही क्या है? नौशा ने देखा उसका चेहरा छिपकली के पेट की तरह पीला पड़ गया था। आंखों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो देर तक रोता रहा है। राजा ने गहरी सांस भरी और गर्दन झुकाकर नीचे देखने लगा। उसकी टांगें खिसक कर आगे बढ़ गई थीं। आधा धड़ बाहर लटक रहा था। नौशा ने झपटकर उसे दोनों हाथों से दबोच लिया। घबरा कर बोला, यार राजा तुझे क्या हो गया है? राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। नौशा की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ गुथ गए। राजा ने खफगी से कहा, नौशा मुझे छोड़ दे, मगर नौशा बाज ना आया। वो उसे अपनी जानिब घसीट रहा था और राजा उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था।
اس کی دونوں ٹانگیں باہر لٹکی ہوئی زور زور سے ہل رہی تھیں۔ نیچے دریا کی لہریں ابھر ابھر کر گھاٹ کی دیوار سے ٹکراتی، پانی اچھل کر دور تک بکھر جاتا، سطح آب پر سفید سفید جھاگ پھیل جاتا۔ ہر بار اس طرح شور اٹھتا جیسے کوئی کراہتے ہوئے ہائے کرے۔ لہریں ٹکراتی رہیں، شور ابھرتا رہا، ہائے ہائے ہائے، نوشا مجھے چھوڑ دے، نوشا مجھے چھوڑ دے، راجا بار بار کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، چہرے پر پسینے کے قطرے بکھرے ہوئے تھے، بڑے بڑے بال جھک کر پیشانی پر آ گئے تھے۔ اچانک راجا نے چیخ کر کہا، چھوڑ دے مجھے ورنہ تو بھی میرے ساتھ جائے گا۔ نوشا نے کچھ کہنا چاہا، اسی وقت بلبلا کر راجا نے اس کی کلائی پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ لمحہ بھر کے لیے نوشا کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ راجا نے ڈپٹ کر کہا، ابے حرامی چھوڑ مجھے۔ نوشا نے جلدی سے بازو پکڑ کر زور سے گھسیٹا، راجا کا تمام جسم اوپر آ گیا۔ راجا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، نڈھال ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا جسے اس نے ایک ہاتھ سے چھپا لیا تھا۔ نوشا اس کے قریب ہی بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ گھاٹ کے شکستہ برج کے اندر آہستہ آہستہ سسکیاں ابھرنے لگیں۔ راجا فرش پر پڑا رو رہا تھا، وہ دیر تک روتا رہا۔ نوشا کھسک کر اور نزدیک ہو گیا، اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولا، ابے کب تک یوں عورتوں کی طرح روتا رہے گا؟ راجا نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرہ ہاتھ سے چھپائے سسکیاں بھرتا رہا۔ نوشا نے کہا، آؤ اب گھر چلیں۔ راجا بیزاری سے بولا، نہیں یار، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ابے کچھ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ راجا ذرا دیر خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، یار تو نے ناحق روک لیا، مر جاتا تو اچھا تھا۔ میرے مرنے سے کسی کو دکھ نہ ہوتا، کوئی نہ روتا، میرا بیٹھا ہی کون ہے؟ نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی بھی تو نہیں۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوپہر کے سناٹے میں ناگہاں بندوق چلنے کی آواز ابھری۔ دونوں خوفزدہ ہو گئے، رونا بھول کر برج سے باہر دیکھنے لگے۔ دریا کے اوپر پرندے شور مچاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ گھاٹ کی مشرقی جانب نشیب میں سرکنڈوں اور دریائی گھاس کے اونچے اونچے جھنڈ تھے، جن کی اوٹ میں شکاریوں کی ابھری ہوئی گردنیں نظر آ رہی تھیں۔ اوپر فضا میں آبی پرندوں کے غول منڈلا رہے تھے۔ دونوں ذرا دیر چپ چاپ بیٹھے انہیں دیکھتے رہے، پھر برج سے نیچے اتر کر اسی طرف چل دیے۔ شکاری دبے دبے قدموں آگے بڑھتے، دھائیں دھائیں کر کے بندوقیں چلتی۔ کوئی پرندہ زخمی ہو کر چیختا ہوا نیچے گرتا۔ راجا اور نوشا کیچڑ اور پانی میں گھس کر اسے نکال لاتے۔ بڑا دلچسپ مشغلہ تھا۔ بہت دیر بعد جب شکاری تھکے ہارے پڑاؤ پر آ کر اکٹھا ہوئے تو انہوں نے دونوں کو بھنے ہوئے گوشت اور ڈبل روٹی کے ٹکڑے دیے۔ سپہر کو چائے پلائی۔ دن ڈھلے تک وہ شکاریوں کے ساتھ ہاؤ ہو کرتے رہے۔ شام ہو گئی، سورج مغرب میں اتر گیا، درختوں کے سائے طویل ہو گئے، افق پر گہری نارنجی روشنی پھیل گئی۔ دریا کی چنچل موجیں دلہن کے سرخ آنچل کی طرح لہرانے لگیں۔ شکاریوں کی ٹولی جیپ میں سوار ہو کر جا چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی اور مغرب میں گہرے رنگ مان پڑتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں دن بھر کے تھکے ہوئے شہر کی جانب چل دیے۔ نوشا جب گھر میں داخل ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ اماں ان دنوں اس سے یوں ہی بیزار بیزار رہتی تھی۔ بات بات پر برس پڑتی۔ وہ تمام دن غائب رہا تو وہ اور بھی جلی بھنی بیٹھی تھی۔ نوشا جیسے ہی صحن میں پہنچا، ماں اسی وقت باورچی خانے سے نکل کر دالان میں آ گئی۔ نوشا نے چاہا کہ اس کی نظریں بچا کر کمرے میں گھس جائے، مگر اس کی نظر پڑ گئی۔ چیخ کر بولی، حرام خور نکھٹو، اب کیوں واپس آیا؟ دن بھر جہاں آوارہ گردی کرتا رہا وہیں جا، یہاں کیوں آیا ہے؟ نوشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماں دالان میں کھڑی دیر تک اس کو کوسنے دیتی رہی۔ وہ چپ چاپ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ کھانا لے کر آ گئی۔ گرم گرم کھانے کی خوشبو نتنوں میں پہنچی تو وہ مریل کتے کی طرح سہما ہوا سا اس طرف بڑھا۔ ماں نے فوراً ڈانٹ کر کہا، خبردار جو کھانے کو ہاتھ لگایا، میں اپنی ہڈیاں پیل پیل کے اس لیے نہیں محنت کرتی کہ تو مشٹنڈا حرام کی کھا کھا کر اینٹتا پھرے۔ نوشا کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ سلطانہ نے اس کی سفارش کی تو ماں نے اس کو ایسی سختی سے ڈانٹا کہ وہ سہم کر چپ ہو گئی۔ اسی وقت انو بھی آ گیا۔ ماں نے اس کو اپنے قریب بلا کر بٹھا لیا۔ تینوں اس کے سامنے بیٹھے کھانا کھاتے رہے۔ کسی نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھا، رک رک کر ان کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھ لیتا۔ اس کو توقع تھی کہ ماں ضرور اس کو کھانے پر بلائے گی، مگر جب سب کھانا کھا چکے اور سلطانہ برتن سمیٹ کر باورچی خانے کی طرف چل دی تو وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اس وقت اس کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ غصے اور دکھ سے اس کا دل بھر آیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلا گیا اور اندھیرے میں بیٹھا سسکیاں بھر کر روتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ نہ جانے کیا سوچ کر کمرے سے نکلا اور دالان سے ہوتا ہوا باہر جانے والے دروازے کی جانب چل دیا۔ ماں نے ٹوک کر کہا، پھر چلا باہر؟ نوشا نے جواب نہیں دیا۔ ماں چیخ کر بولی، ایک باپ کا جنا ہو تو اب واپس نہ آنا۔ اس نے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، ہاں نہیں آؤں گا۔
یہ کہہ کر وہ تیزی کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا۔ گلی میں آ کر اس نے آنسو پوچھے اور سیدھا راجا کے پاس پہنچا۔ وہ اپنی کھولی کے دروازے پر کبڑوں کی طرح جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی حیرت زدہ ہو کر بولا، ابے تو بہت جلدی آ گیا۔ نوشا نے اس کی بات کو خاموشی کے ساتھ سنا اور زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر چپ چاپ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ راجا نے اس کے تمتماتے ہوئے چہرے کو تیکھی نظروں سے دیکھا اور فوراً بھاپ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کہنے لگا، کیا کسی سے جھگڑا ہو گیا؟ نوشا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، راجا، میں اگر تیرے ساتھ یہاں رہوں تو مجھے رکھ لے گا؟ کیوں؟ میں اب گھر نہیں جاؤں گا، راجا نے چونک کر کہا۔ آخر بات کیا ہوئی؟ نوشا نے آپ دیدہ ہو کر بتایا، اماں نے مجھ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اور یہ کہتے کہتے وہ بے اختیار رو پڑا۔ راجا نے فوراً اس کو تسلی دی، ابے تو رونے لگا، گھبراتا کیوں ہے؟ دونوں مزے سے یہاں رہیں گے۔ نوشا سسکیاں بھر کر شکوہ کرنے لگا، سب لوگ مجھے ذلیل سمجھتے ہیں، ہر ایک برا کہتا ہے، میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا۔ راجا نے فوراً کہا، ابے میں تو موجود ہوں، تو کسی بات کی پرواہ نہ کر۔ لمحہ بھر رک کر وہ بولا، یہ مائیں تو سالیاں سب ایک نمبر حرام کی جنی ہوتی ہیں۔ اب میری ہی ماں کو دیکھ، سنا ہے بڑے ٹھاٹ سے لاہور میں رہتی ہے اور میں یہاں بھیک مانگتا پھرتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے دکھ کا ہلکا سا سایہ اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ نوشا کو اس کی بات پر بڑا تعجب ہوا، احمقوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر بولا، ابے تیری ماں بھی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اور باپ؟ راجا نے گہری نظروں سے نوشا کو دیکھا اور دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگا، یار وہ تو بلوے میں مارے گئے، 2 بڑے بھائی تھے، وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ ہم دونوں کو تو دلی سے وہ سالہ بشیر لایا تھا، ایک نمبر حرامی تھا، مجھ کو بہت مارا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے جل کر اس کو گالی دے دی، سالہ میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور جلتی سگریٹ سے میرا منہ چیر کر زبان جلا ڈالی۔ یہ دیکھ، اس نے منہ کھول کر زبان نکالی جس کے ایک گوشے میں بھورا سا دھبا تھا۔ نوشا نے غور سے اس کی جلی ہوئی زبان کو دیکھا اور اظہار ہمدردی کے طور پر بولا، سالہ بڑا حرامی تھا، ایک نمبر حرام کا تخم تھا۔ میری زبان جلانے پر اماں کو بھی بڑا غصہ آیا تھا۔ اس سالے سے تو کچھ کہا نہیں، لیکن دوسرے ہی دن مجھ کو لے جا کر یتیم خانے میں داخل کرا دیا۔ نوشا نے ایک بار پھر اس کو احمقوں کی طرح گول گول آنکھیں نکال کر دیکھا اور حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا، ابے تو یتیم خانے میں بھی رہ چکا ہے؟ راجا نے جواب دیا، یہ سالی بھیک مانگنے کی عادت وہیں سے تو پڑی ہے۔ وہاں سالا ایک ملا تھا، یہ لمبی داڑھی تھی، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، پر ایک نمبر حرامی تھا۔ سب اسے ڈرتے تھے۔ چھوٹا محتمم تو ذرا اچھا تھا، مگر وہ بہت پاجی تھا۔ روزانہ شام کو معائنہ کرنے آتا تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک بید ہوتا، جو لڑکا پیسے کم لاتا بس اس کی شامت آ جاتی۔ یار وہ مارتا تھا کہ اب بھی یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ راجا نے یتیم خانے کے بڑے محتمم کو ایک ہی سانس میں بہت سی گالیاں دے کر اپنے دل کا غبار ہلکا کیا۔ ایک روز مجھے صرف 11 آنے ملے، بس اس بات پر اس کی آگ لگ گئی۔ سالے نے بہت مارا، اسی رات میں یتیم خانے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ نوشا نے کہا، وہاں سے تو تم ماں کے پاس گئے ہوگے؟ نہیں یار، وہ پھر یتیم خانے ہی بھجوا دیتی، پھر تو وہ سالہ دڑیل میری کھال ادھیڑ ڈالتا۔ اس کے بعد سے تم اپنی ماں کے پاس نہیں گئے؟ راجا نے جھنجلا کر کہا، نہیں یار، کیا کرتا اس کے پاس جا کر؟ یاد تو کرتی ہوگی۔ راجا کہنے لگا، پتہ نہیں، پر میں تو اب اس کی صورت بھی نہیں دیکھوں گا۔ نوشا نے سوال کیا، کیوں؟ راجا خاموش بیٹھا رہا۔ نوشا اصرار کرنے لگا، یار بتا، آخر بات کیا ہے؟ راجا کا چہرہ سرخ پڑ گیا، کہنے لگا، اب اس کے پاس جا کر کیا کروں گا؟ سالی رنڈی پنا کرتی ہے، کبھی مل گئی تو خدا قسم قتل کر دوں گا۔ وہ اب بے حد غصے کے عالم میں تھا۔ نوشا نے مارے ڈر کے کوئی بات نہیں کی۔ پھر راجا خود ہی بولا، یہ بات میں نے تجھ کو بتا تو دی، لیکن اگر تو نے کسی سے کچھ کہا سنا تو سمجھ لینا اچھا نہ ہوگا۔ نوشا نے جلدی سے قسمیں کھا کر اس کو یقین دلایا کہ وہ کسی سے ان باتوں کا ذکر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دونوں اچانک خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ راجا کے چہرے پر سے غصے کے نشانات آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے تھے اور دکھ کا احساس سائے کی طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ کھولی کے پچھواڑے کھنڈر میں ایک کتا بڑی خوفناک آواز میں رو رہا تھا۔ بہت دیر بعد راجا کی آواز ابھری، یار میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس سالے شہر ہی کو چھوڑ دیں۔ بول کیا کہتا ہے؟ مگر جائیں گے کہاں؟ راجا کہنے لگا، ابے کراچی چلیں گے، بڑا زوروں کا شہر ہے، کام تو وہاں پھٹ سانی مل جاتا ہے۔ نوشا فوراً رضامند ہو گیا، میں بھی تیرے ساتھ ہی چلوں گا، یار واقعی اب یہاں رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ راجا خوشی سے بولا، تو پھر ملا پلاؤ والا ہاتھ۔ دونوں نے گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت وہ ایک نامعلوم سی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے لیے اس احساس میں بڑی دلکشی تھی
کہ وہ اس شہر کو چھوڑ دیں گے جس میں ان کے لیے دکھ ہی دکھ تھے، اور ان دکھوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا انہوں نے راستہ دیکھ لیا تھا۔ وہ ابھی اس لذت سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ اسی اثنا میں شامی بھی وہاں آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی راجا نے زور کا نعرہ لگایا، آ یار، بس تیری ہی کمی تھی۔ لیکن شامی اس پرجوش خیر مقدم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ وہ کچھ اداس نظر آ رہا تھا۔ نوشا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر پوچھا، ابے چپ چپ کیوں نظر آ رہا ہے؟ پہلے تو وہ خاموش رہا، مگر جب راجا نے ڈانٹ کر کہا، منہ سے تو بول، آخر بات کیا ہے، تو اس نے آہستہ آہستہ بتایا، سالے ڈاکٹر موٹو نے ابا سے میری شکایت کر دی، بس اسی بات پر انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اب تک کمر میں درد ہو رہا ہے۔ راجا نے کہا، تم نے ابا سے کہا نہیں کہ بات کیا ہوئی تھی؟ یار، انہوں نے میری بات ہی کب سنی، بس ایک دم سے مارنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر موٹو کے ساتھ سالہ اس کا لڑکا بھی تھا، خوب خوش ہو رہا تھا۔ یار، کتنی ذلت کی بات ہے۔ نوشا نے اسی وقت کہا، ہم دونوں تو کراچی جا رہے ہیں، یہاں اب رہنا بالکل بیکار ہے، جس کو دیکھو گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے۔ شامی نے حیرت زدہ نظروں سے پہلے نوشا کو دیکھا اور پھر راجا سے پوچھنے لگا، کیوں راجا، یہ نوشا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ وہ بولا، ہاں جی، اپنا تو بس یہی پروگرام ہے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل، تینوں ٹھاٹ سے وہاں رہیں گے، نہ کسی سالے کا ڈر، نہ کسی کا خوف۔ شامی پہلے تو کچھ جھجکا، پھر آمادہ ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ سفر کے لیے رقم کہاں سے مہیا کی جائے۔ یہ مسئلہ شامی نے حل کر دیا۔ اس کے پاس اخباروں کی بکری کے روپے رکھے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر گھر گیا اور چپکے سے سارے روپے نکال لایا۔ اس وقت رات کے 10 بجے کا عمل تھا۔ 11:15 بجے ایک پیسنجر ٹرین کراچی جاتی تھی۔ انہوں نے سوچا، اب کل تک کا انتظار کیوں کیا جائے۔ وہاں سے وہ سیدھے اسٹیشن پہنچے، ٹکٹ خریدے اور ٹرین میں سوار ہو کر کراچی روانہ ہو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ ریل گاڑی کے ایک 3rd کلاس کمپارٹمنٹ میں وہ تینوں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ راجا فرش پر ٹانگیں پھیلائے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے قریب ہی نوشا اور شامی بیٹھے اونگ رہے تھے۔ بجلی کی زرد زرد روشنی میں کمپارٹمنٹ کے اندر مسافر سامان کے بنڈلوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ سو رہے تھے، کچھ اونگ رہے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو جاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نوشا نے اچانک راجا کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی، مگر وہ بڑی گہری نیند میں تھا۔ کروٹ بدل کر اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ نوشا نے جل کر اس دفعہ زور سے اس کو جھنجھوڑا۔ راجا نے ایک آنکھ کھول کر اس کی جانب دیکھا اور بگڑ کر بولا، یار سونے دے، کیوں خام خواہ پریشان کر رہا ہے؟ نوشا نے آہستہ سے کہا، ابے اٹھ تو۔ راجا لمحہ بھر تو آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا رہا، پھر ایک ہی گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ نوشا نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، البتہ آنکھ کے اشارے سے اس کو شامی کی طرف متوجہ کیا، جو دیوار کی طرف منہ کیے آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہا تھا۔ راجا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے گھور گھور کر شامی کو دیکھنے لگا۔ ذرا دیر وہ اسی عالم میں بیٹھا رہا، پھر وہ کھسک کر شامی کے قریب گیا اور محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولا، ابے رو رہا ہے؟ شامی نے کوئی جواب نہیں دیا اور برابر سسکیاں بھر کر روتا رہا۔ راجا نے اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر سرگوشی کے سے انداز میں کہا، ابے بات کیا ہے؟ کئی بار دریافت کرنے پر شامی بھررائی ہوئی آواز میں بولا، گھر یاد آ رہا ہے۔ راجا کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی۔ اس نے شامی کو ایک گندی سی گالی دی اور ڈانٹ کر کہنے لگا، جب یہی بات تھی تو سالے پھر ہمارے ساتھ آیا ہی کیوں تھا؟ نوشا نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اور بھی زیادہ سسکیاں بھر کر رونے لگا۔ اب اس کی آواز کمپارٹمنٹ کی خاموشی میں صاف سنائی پڑ رہی تھی۔ جو مسافر جاگ رہے تھے وہ مڑ مڑ کر تینوں کی جانب دیکھنے لگے۔ راجا پریشان ہو کر نوشا سے کہنے لگا، یار یہ سالہ تو سب کو پکڑوائے گا۔ نوشا بھی سہما ہوا تھا، کہنے لگا، سب لوگ ہماری ہی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دونوں نے چمکار کر اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی تو وہ اور بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ راجا غصے سے تلملا اٹھا۔ اس کا جی چاہا کہ شامی کی گردن دبوچ کر اس کو خوب مارے، مگر وہ مسافروں کے ڈر سے کچھ نہ کر سکا۔ آخر دونوں نے طے کیا کہ اگلے اسٹیشن پر شامی کو سمجھا بجھا کر منانے کی کوشش کی جائے۔ اب سفر جاری رکھنا ان کے لیے مصیبت بن گیا تھا، لہٰذا جیسے ہی ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی، دونوں شامی کو اپنے ہمراہ لے کر ریل گاڑی سے باہر آ گئے۔ یہ ایک اجاڑ سا اسٹیشن تھا، ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ٹرین ذرا دیر رک کر روانہ ہو گئی۔ اسٹیشن کے سناٹے میں چند لمحوں کے لیے ہلچل پیدا ہوئی اور پھر ہر طرف ہو کا عالم ہو گیا۔ اسٹیشن کی مختصر عمارت میں دھندلا سا لیمپ روشن تھا جو ہر سمت پھیلے ہوئے اندھیرے میں روشنی کا دھبا معلوم ہو رہا تھا۔
تینوں اسٹیشن سے باہر جانے کے بجائے پلیٹ فارم ہی کے ایک گوشے میں ٹھہر گئے۔ شامی ابھی تک سسکیاں بھر رہا تھا۔ راجا جلا ہوا تو تھا ہی، اس نے جھنجلا کر کئی گالیاں دیں، مارنے کے لیے بھی جھپٹا، مگر نوشا نے سمجھا بجھا کر مار پیٹ سے باز رکھا۔ شامی نے خوفزدہ ہو کر رونا بند کر دیا۔ تینوں نے طے کیا کہ صبح تڑکے جو ٹرین آئے گی اس سے سفر کیا جائے۔ شامی نے گھر واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب وہ کسی حد تک مطمئن نظر آ رہے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ تینوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات ڈھلنے لگی، ہوا میں خنکی آ گئی تھی، سناٹا ہو گیا تھا۔ نیند کا غلبہ ہوا تو تینوں اونگھنے لگے اور وہیں پتھریلے فرش پر سو گئے۔ سب سے پہلے راجا کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ایک خارش زدہ کتا اس کے برابر بیٹھا ہوا اپنی گردن کو زور زور سے کھجا رہا تھا۔ راجا گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کتا تو دم دبا کر بھاگ گیا، مگر راجا کو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ نوشا تو وہیں پڑا سو رہا تھا، مگر شامی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے جلدی سے نوشا کو جگایا۔ دونوں دیر تک شامی کا انتظار کرتے رہے کہ شاید کہیں ادھر ادھر چلا گیا ہو تو آ جائے، مگر وہ رات کے پچھلے پہر آنے والی ٹرین سے واپس گھر چلا گیا تھا۔ اس نے دونوں کو خبر تک نہ ہونے دی، چپکے سے کھسک گیا۔ وہ دونوں اس قدر گہری نیند سوئے تھے کہ کراچی جانے والی گاڑی جب صبح تڑکے آئی تو ان کی آنکھ نہ کھلی۔ دوسری گاڑی سہ پہر میں آتی تھی۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ ساری رقم شامی ہی کے پاس تھی، جس کو وہ اپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ ان دونوں کی جیبیں بالکل خالی تھیں۔ خیریت یہ ہوئی کہ ریل گاڑی کے ٹکٹ راجا کے پاس رہ گئے تھے۔ دن بھر وہ پلیٹ فارم کے کنارے لگے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ 4 بجے کے قریب پیسنجر آئی تو وہ اس میں بیٹھ کر کراچی روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک پہر رات گزر چکی تھی۔ اجنبی شہر، نہ کسی سے جان نہ پہچان، رات کا وقت، دونوں جاتے بھی کہاں۔ سفر کے تھکے ہارے اور دن بھر کی بھوک سے نڈھال وہ مسافر خانے کے ایک گوشے میں جا کر پڑ گئے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی، سناٹا بڑھتا گیا۔ مسافر خانے کے اندر جو اکا دکا مسافر رہ گئے تھے وہ ٹانگیں پسار کر سو گئے تھے یا پڑے اونگ رہے تھے، مگر راجا اور نوشا کو بھوک کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات گئے مسافر خانے میں ایک شخص داخل ہوا۔ وہ دبلا پتلا مریل سا آدمی تھا۔ اس نے چاروں طرف تجسس انگیز نظروں سے دیکھا، مسافر خانے کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا۔ اچانک اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ ٹھٹکا اور دونوں کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا ان کے قریب چلا گیا۔ ذرا دیر تک وہ خاموش کھڑا رہا، پھر بڑے اطمینان سے ان کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھتے کے ساتھ ہی بولا، گھر سے بھاگ کر آئے ہو؟ نوشا تو ڈر کر سہم گیا، البتہ راجا نے کسی قدر نڈر ہو کر جواب دیا، نہیں جی، ہم تو اپنے ماموں کے پاس آئے ہیں۔ اس شخص نے فوراً پوچھا، کہاں رہتا ہے تمہارا ماموں؟ اس غیر متوقع استفسار پر راجا گھبرا گیا، اس لیے کہ شہر کے کسی علاقے کا اس کو نام نہیں معلوم تھا، پہلی بار یہاں آیا تھا۔ ہکلا کر بولا، وہ وہاں رہتے ہیں۔ وہ شخص ایک آنکھ دبا کر بدماشی سے مسکرایا، جھوٹ بولو گے تو استاد سیدھے حوالات میں ہوگے۔ اس بات پر راجا کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ سہمی ہوئی نظروں سے چپ چاپ اس آدمی کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ بے تکلفی سے ہنسنے لگا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور دونوں کی طرف بڑھا کر بولا، لو پہلے تم سگریٹ پیو۔ نوشا تو خاموش بیٹھا رہا، مگر راجا نے جھجکتے ہوئے ایک سگریٹ نکال ہی لی۔ اس آدمی نے ماچس جلا کر راجا کی سگریٹ سلگائی اور اس کے کندھوں کو تھپ تھپا کر کہنے لگا، ڈرو مت، مجھ سے تم کو کچھ فائدہ ہی پہنچ جائے گا۔ ویسے یہ کراچی سالہ بہت خراب شہر ہے، یہاں ایک سے ایک نمبر ہی پڑا ہے۔ دونوں خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ لمحہ بھر رک کر وہ بولا، کسی ایسے ویسے کے چکر میں پڑ گئے تو سمجھ لو بس گئے کام سے۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے جیب سے دوبارہ سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ اس دفعہ اس نے اپنی سگریٹ سلگائی، لمبا سا ایک کش لگایا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، نوکری کرو گے؟ دونوں نے ایک ساتھ چونک کر اس کو دیکھا اور جلدی جلدی گردن ہلا کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ وہ ذرا دیر تک خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر بڑے تیکھے لہجے میں بولا، دھندے سے تو میں تم دونوں کو لگوا دوں گا، مگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اچھا نہ ہوگا۔ ان کی سمجھ میں اس شخص کی بات کا مطلب نہ آیا۔ وہ احمقوں کی طرح اس کو دیکھنے لگے، مگر اس نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور ایک بارگی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ دونوں اس کے ہمراہ ہو گئے۔ اسٹیشن سے نکل کر وہ باہر سڑک پر آئے اور مختلف راستوں کے چکر کاٹتے ہوئے کوئی آدھ گھنٹے بعد وہ ایک مکان کے سامنے جا کر ٹھہر گئے۔ یہ علاقہ شہر کی گنجان آبادی سے کسی قدر الگ تھلگ تھا۔ مختصر سی بستی تھی جس میں زیادہ تر نیچی نیچی چھتوں والے نیم پختہ مکانات تھے، مگر وہ مکان پختہ تھا۔ اس کی دیواریں بلند تھیں اور دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح اجلی نظر آ رہی تھیں۔
चारों तरफ गहरा सन्नाटा तारी था और गली के अंदर अंधेरा था। वो दोनों खामोश खड़े रहे। उस आदमी ने आगे बढ़कर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाज़ा तो नहीं खुला, अलबत्ता किसी ने खिड़की का एक पट खोलकर पूछा, कौन? वो शख्स आहिस्ता से बोला, मैं हूँ, रहमान। अच्छा अच्छा। अंधेरे में किसी के बोलने की आवाज़ आई। उसका चेहरा नजर ना आ सका। जरा देर बाद दरवाज़ा खुल गया। रहमान उन दोनों को अपने साथ लिए हुए घर के अंदर दाखिल हो गया। एक अंधेरे दालान से गुजरकर वो एक कमरे में पहुंचे, जहां लैंप की धुंधली रोशनी में एक गठे हुए जिस्म का आदमी आंखें बंद किए सर की मालिश करा रहा था। वो घुटनों तक ऊंची लुंगी बांधे हुए था और बदन पर सिर्फ बनियान थी। रहमान ने खंखार कर उसको अपनी जानिब मुखातिब किया और बेतकल्लुफी से कहने लगा, मैंने कहा शाहजी बड़े जोरों की चंपी हो रही है। शाहजी ने बगैर आंखें खोले हुए कहा, कहाँ रहा इतने दिनों तक? रहमान ने बड़ी मिस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, बीमार पड़ गया था जी जरा। वो बिगड़ कर बोला, ओ तेरा खाना खराब हो, बेईमान, हर बार यही कहता है। इस दफा उसने आंखें खोलकर देखा, मगर जैसे ही राजा और नौशा पर उसकी नजर पड़ी तो वो चौंक पड़ा और फौरन ही पूछा, ये दोनों तेरे साथ आए हैं? रहमान ने आंख मारकर जल्दी से कहा, हाँ जी, बेचारे घर से रूठ कर चले आए, मुसाफिर खाने में पड़े थे, यहाँ इनका कोई जान पहचान का भी नहीं, मैं अपने साथ ले आया, रख लो, पड़े रहेंगे। शाहजी ने उसकी बातें सुनकर एक लंबी हूं की। दोनों को गहरी नजरों से देखा। वैसे तो ठीक ठाक लगते हैं। रहमान ने उसकी बात काटकर फौरन कहा, मुसीबत के मारे हुए हैं, धंधे से लग जाएंगे तो तुमको जिंदगी भर दुआएं देंगे। वो गर्दन हिलाकर बोला, अच्छा अच्छा। फिर उनसे पूछने लगा, कब आए जी तुम लोग यहाँ? राजा ने मरी हुई आवाज में जवाब दिया, आज ही आए थे। शाहजी ने गर्दन घुमाकर रहमान को देखा और उससे कहने लगा, तो फिर इनको रख लिया जाए? वो बोला, इनको लाया तो इसीलिए हूँ। शाहजी बेतकल्लुफी से मुस्कुराया, अच्छा जी, तो हमने तुम्हारी बात मान ली। वैसे भी कब तुम्हारा कहा टाला है। इसके बाद वो उन दोनों से कहने लगा, तुमने कुछ खाया पिया भी? दोनों सर झुकाए खामोश खड़े रहे। शाहजी ने चंपी करने वाले आदमी से कहा, ओए दुल्ले, जा होटल से इनके लिए खाना लेकर आ। दुल्ले जाने लगा तो उसने टोक कर कहा, देख वो कोने वाला कमरा कल खाली करा देना, ये दोनों उसमें रहेंगे, आज इनको कहीं और सुला दे। फिर वो उन दोनों से बोला, जाओ जी, तुम इसके साथ जाओ, डट कर खाओ और एंड कर सो, अब कल तुमसे बात होगी। दोनों खामोशी के साथ दुल्ले के पीछे पीछे कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद शाहजी रहमान से पूछने लगा, हाँ जी, अब मामले की बात करो, क्या लोगे? रहमान हंसकर कहने लगा, शाहजी, आज तो अपन को सीधे हाथ से 100 के 20 करारे करारे दिलवा दो, खुदा कसम बड़े काम के लौंडे हैं। शाहजी ने उसको डांट दिया, ठीक ठीक बात कर, 1000 से 1 पैसा ज्यादा ना मिलेगा। अरे शाहजी, क्या जुल्म कर रहे हो, इतने में सौदा ना होगा, वापस बुलवा लो, अभी तो उन्होंने तुम्हारा नमक भी नहीं चखा। शाहजी ने उसको घूर कर देखा, दलाली करते करते तूने दादागिरी कब से शुरू कर दी? बंदा बन बंदा, वरना मुर्गे की बोली बोलना पड़ेगा। रहमान रोनी सूरत बनाकर बोला, जभी तो मैं तुम्हारे पास माल नहीं लाता। चल चल, टिसवे मत बहा, 100 और ले ले। रहमान ने थोड़ी देर तक हीलो हुज्जत करने के बाद शाहजी को 1500 रुपए पर राजी कर लिया। 100 रुपए उसको उसी वक्त मिल गए। बकिया 1400 के लिए शाहजी ने कहा कि वो तीसरे दिन अदा करेगा। रहमान 100 रुपए लेकर चला गया। शाहजी कमरे के अंदर खामोश बैठा कुछ सोचता रहा। थोड़ी देर बाद दुल्ले वापस आ गया। शाहजी ने पूछा, खाना खिला दिया? दुल्ले बड़ी मुस्तैदी से बोला, हाँ जी। अच्छा, तो जरा दोनों को बुला कर ला। दुल्ले फौरन जाकर दोनों को अपने हमराह ले आया। शाहजी ने उनको देखकर किसी कदर शफकत से कहा, खाना पेट भर कर खाया है? इस तमाम अरसे में नौशा पहली मर्तबा बोला, खूब पेट भर कर खाया है। वो हंसने लगा, अरे तू भी बोलने लगा? इस बात पर नौशा शर्मा गया। शाहजी बड़े अच्छे मूड में था। पूछने लगा, चाय पियोगे? दोनों ने आमादगी का इजहार किया तो वो दुल्ले से बोला, ओ दुल्ले, 2 सिंगल चाय मंगवा। राजा को सिगरेट की तलब सता रही थी। दबी जबान से बोला, शाहजी, 1 सिगरेट भी मंगवा दो। वो बड़े बेढंगेपन से हंसने लगा, ओह तेरा खाना खराब, सिगरेट भी पीता है? फिर दुल्ले से बोला, इनके लिए पासिंग शो का 1 पैकेट भी ला दे। दोनों के चेहरों पर ताजगी आ गई। शाहजी उस वक्त बादशाह बना हुआ था। कहने लगा, और कुछ? राजा और नौशा ने इनकार में गर्दन हिला दी। शाहजी ने दोनों का जायजा लिया। उनके लिबास बड़े गंदे हो रहे थे। राजा नंगे पैर था। नौशा जूते पहने हुए था, मगर उसकी हालत भी खस्ता थी। अगले हिस्से से अंगूठा झांक रहा था। वो कहने लगा, क्यों जी, तुम दोनों के पास कपड़े वपड़े भी हैं? दोनों एक साथ बोले, नहीं। अच्छा अच्छा। शाहजी हमदर्दी से बोला। उसने दुल्ले के लिए एक और हुक्म जारी किया, कल इनके लिए 2-2 शलवारों और कमीसों का कपड़ा बाजार से ले आना। मास्टर से कहना जल्दी सी कर दो। इसके अलावा मोची गली से 2 पशौरी चप्पलियां और जिन्हा कैप टोपियां भी। दुल्ले नवाब बना दे इनको।
وہ ان کو نواب بنانے کے لیے ابھی اور نہ جانے کیا کچھ کرتا کہ اسی اثنا میں باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پھر دروازہ بند ہوا۔ شاہ جی نے چوکنا ہو کر آواز کی آہٹ لی۔ باہر دالان میں بھاری بھاری قدموں کی آہٹ ابھری۔ پھر کئی آدمیوں کی ملی جلی سرگوشیوں کی بھنبھناہٹ سنائی دی۔ شاہ جی لنگی ٹانگ کے اوپر چڑھا، ایک ہاتھ سے ران کو زور زور سے کھجانے لگا اور ان دونوں سے بولا، تم جا کر اب سو جاؤ۔ او دلے، ان کو سونے کی جگہ بتا دے۔ دونوں دلے کے ہمراہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ نوشا کے اچانک غائب ہو جانے سے گھر بھر میں کھلبلی پڑ گئی۔ رات کو جب وہ واپس نہیں لوٹا تو سویرے ہی سویرے ماں نے پوچھا، ارے یہ نوشا اب تک نہیں آیا؟ کوئی اس کی بات کا کیا جواب دیتا؟ وہ جھنجھلا کر نوشا کو کوسنے دینے لگی اور دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ دن چڑھایا، ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ انو کتابیں سنبھال کر اسکول چلا گیا۔ گلی میں پھیری لگانے والوں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ محلے کے بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن نوشا کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ماں نے بڑبڑانا بند کر دیا تھا۔ اب اس کو تشویش ہونے لگی۔ بار بار دروازے کی جانب نظر اٹھ جاتی۔ آج تک نوشا اتنی دیر تک کبھی گھر سے باہر نہیں رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر رات کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ہر بار وہ سوچتی، کہیں وہ سچ مچ ناراض ہو کر کسی طرف چلا تو نہیں گیا۔ اپنے اس خدشے کا اظہار اس نے سلطانہ سے بھی نہیں کیا، جو دالان میں بیٹھی بیڑی کے پتے تراش رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ساری آئی گئی اس کے سر نہ جائے۔ جب وہ یہ بات سوچتی تو دل ہی دل میں نوشا کو کوسنے دیتی۔ حرامی نے خواہ پریشانی میں ڈال دیا، نہ جانے کہاں واہی تباہی گھوم رہا ہوگا۔ اسی ادھیڑ بن میں دوپہر ہو گئی۔ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ گلی میں کسی کی آواز ابھرتی، وہ چونک پڑتی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور اس کے کان کھڑے ہوئے۔ سلطانہ بھی اب پریشان ہو گئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی بیٹھ کر قیاس آرائیاں کرنے لگیں کہ نوشا کہاں ہو سکتا ہے۔ جس قدر وہ سوچتیں اسی قدر دل میں نئے نئے وسوسے پیدا ہوتے۔ بہت دیر بعد اسکول سے انو واپس آیا تو ماں نے اس کو فوراً نوشا کی تلاش میں بھیج دیا اور خود بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ گھنٹہ بھر بعد انو آیا تو وہ اکیلا تھا۔ اس کو تنہا دیکھ کر ماں کے دل پر گھونسا سا لگا۔ انو کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے تمتما رہا تھا۔ بالوں پر گرد اور آنکھوں میں تھکن تھی۔ وہ صبح کا بھوکا پیاسا تھا۔ ماں نے اس کو کھانا نکال کر دیا مگر خود کچھ بھی نہ کھایا۔ نڈھال ہو کر کمرے کے اندر جا کر لیٹ گئی۔ شام ہونے سے کچھ دیر پیشتر سلمان آیا۔ ماں نے نوشا کی گمشدگی کی اس کو بھی اطلاع دی۔ وہ اسی وقت انو کو اپنے ہمراہ لے کر نوشا کی تلاش میں نکل گیا۔ جہاں جہاں اس کے اڈے تھے ہر جگہ اس کو ڈھونڈا۔ محلے کے ہر لڑکے سے دریافت کیا، کسی نے کوئی سراغ نہ دیا۔ شامی سے بھی انہوں نے دریافت کیا مگر وہ ڈر کے مارے صاف جھوٹ بول گیا۔ کہنے لگا، میں نے تو اس کو ہفتے بھر سے نہیں دیکھا۔ بہت دیر تک وہ جگہ جگہ نوشا کو تلاش کرتے رہے۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا۔ روشنیاں جھلملانے لگیں مگر نوشا کی کوئی خبر نہ ملی۔ جب سلمان انو کے ساتھ واپس پہنچا تو گھر بھر میں کوہرام پڑ گیا۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے کے اندر سے سلطانہ کی سسکیوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ سلمان سر جھکائے دالان میں خاموش بیٹھا تھا۔ لیمپ کی یرقان زدہ زرد روشنی میں سب کے چہرے پرچھائیوں کی طرح دھندلے نظر آ رہے تھے۔ سلمان کچھ دیر ٹھہر کر چلا گیا۔ اس روز گھر بھر میں کسی نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ انو تو دیوار کے پاس اونگتے اونگتے سو گیا مگر سلطانہ اور اس کی ماں کو نیند نہ آئی۔ رات کا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ گلی کی چہل پہل ختم ہوتی جا رہی تھی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اونچی ہوتی جا رہی تھیں۔ گھر پر موت کی سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اس سکوت میں ماں کی آواز ابھری، بیٹی اللہ سے دعا کرو۔ ماں نے آنسو پوچھے اور اسی وقت جا کر غسل کیا۔ دھلے ہوئے اجلے کپڑے پہنے اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ سلطانہ بھی وضو کر کے اس کے پاس آ گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر ماں دیر تک سجدے میں پڑی رو رو کر دعائیں مانگتی رہی۔ سلطانہ کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب رات آدھی ہو گئی اور ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو گیا تو ماں سلطانہ کے ساتھ باہر صحن میں آ گئی اور آسمان کے نیچے برہنہ سر ہو کر دونوں کلپ کلپ کر دعائیں مانگنے لگیں۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ کبھی کبھی ماں بے قرار ہو کر اونچی آواز سے کہتی، اللہ میں بہت مصیبت زدہ ہوں، میرے بچے کو مجھ سے ملا دے، میں رانڈ بیوہ ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میرا کوئی نہیں رہا، میرا کوئی بھی تو نہیں۔ وہ بے اختیار رونے لگتی۔ سلطانہ کی آواز بھی بھرا جاتی، اس کی سسکیاں ابھرنے لگتی۔ آسمان پر تارے آنسوؤں کے قطروں کی طرح جھلملا رہے تھے۔ رات ڈھلتی گئی، ستاروں کی رنگت کافوری پڑ گئی، ہوا سرد ہو گئی، اوس سے در و دیوار بھیگ گئے
اور وہ دونوں برہنہ سر صحن میں ٹہل ٹہل کر دعائیں مانگتی رہیں، گڑ گڑاتی رہیں، اشک بہاتی رہیں۔ ساری رات ان دونوں کی بڑی پریشانی اور دکھ میں گزری، پھر کئی راتیں اسی عالم میں گزریں۔ ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ وہ ہر وقت چپ چاپ بیٹھی رہتی، کبھی کبھی ٹھنڈی سانس بھر کر بے خیالی میں کہتی، یا اللہ میرا بچہ نہ جانے کہاں ہوگا، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ وہ بیٹھے بیٹھے خود کو کوسنے لگتی۔ نوشا کے چلے جانے کا اس کو بے حد صدمہ تھا۔ اس نے نوشا کو بڑے ناز و نام سے پالا تھا اور ضرورت سے زیادہ اس کا لاڈ کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی تھی، سلطانہ کے بعد اس کے 2 لڑکے پیدا ہوئے، مگر سال 1.5 سال زندہ ہو کر فوت ہو گئے۔ نوشا بھی بچپن میں دائم المریض تھا۔ اس کا علاج کرانے کے لیے اس نے نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے۔ انہی دنوں ایک اور مصیبت نازل ہوئی۔ بیڑی کے کارخانے میں ہڑتال ہو گئی اور آمدنی کا سلسلہ اچانک منقطع ہو گیا۔ یہ بہت بڑی مار تھی، ایسی ٹھوکر لگی کہ وہ اف بھی نہ کر سکی۔ صرف ایک ہی خیال بار بار ذہن میں شبہ بن کر ابھرتا تھا، اب کیا ہوگا؟ ہوتا کیا، چند ہی روز میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ نیاز ان دنوں اپنے کسی کام سے کوئٹہ گیا ہوا تھا۔ البتہ سلمان اکثر آتا رہتا، مگر وہ بھی کچھ پریشان سا نظر آتا۔ لباس میں بے نیازی، بال الجھے ہوئے اور آنکھوں میں کسی دبے ہوئے کرب کے نشانات صاف نظر آتے۔ عام طور پر وہ خاموش رہتا، گھڑی 2 گھڑی بات کرتا، وہ بھی انو کے بارے میں۔ اس کا ارادہ تھا کہ انو کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرا دیا جائے اور اس کو اعلیٰ تعلیم دلائی جائے۔ انو اگر موجود ہوتا تو وہ اس کو بلا کر پڑھائی کے متعلق پوچھتا، کتابیں منگواتا اور دیر تک اس کو بیٹھا پڑھایا کرتا۔ اس عرصے میں کبھی کبھار سلطانہ کی جھلک نظر آ جاتی۔ یہ ایک لمحہ اس کو بڑا حسین معلوم ہوتا، جیسے خوشبو سے مہکتا ہوا ہوا کا کوئی جھونکا پاس سے گزر جائے۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا سرسراتی ہوئی چل رہی تھی۔ گھر پر موت کی سی ویرانی چھائی تھی۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں سب لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ گھر میں صبح سے کچھ نہیں پکا تھا۔ نقاہت کے باعث سب کی طبیعتیں نڈھال ہو رہی تھیں۔ ماں بت بنی کھوئی نظروں سے آنگن کی دیوار کو تک رہی تھی، جس پر برابر والے مکان میں لگے ہوئے شیشم کے درخت کا محیب سایہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ ابھی ابھی وہ انو کو مار کر بیٹھی تھی، جو بھوک کے مارے رونے لگا تھا اور اس کو سمجھانے پر بھی روتا رہا تھا۔ اب وہ کمرے کے اندر پڑا ہوا سسکیاں بھر رہا تھا۔ مارنے کو تو وہ اس کو مار بیٹھی، مگر اب خود کو ملامت کر رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سلمان آیا تھا۔ ماں نے اس کو اندر بلا لیا۔ اس کو دیکھ کر وہ ایک بارگی گھبرا گئی۔ سلمان کی قمیص پر جگہ جگہ خون کے سرخ دھبے تھے، ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی اور بال بکھر کر چہرے پر آ گئے تھے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے نیازی سے بولا، تانگے سے آ رہا تھا، سڑک گیلی تھی، گھوڑے کا پیر پھسل گیا، تانگا الٹنے سے چوٹ آ گئی۔ مگر یہ چوٹ تانگا الٹنے کی نہیں لگتی تھی۔ اس کی لال لال آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ کسی سے لڑ کر آیا ہے، لیکن نوشا کی ماں کو اس کی بات پر یقین آ گیا۔ ماں نے جلدی سے سلطانہ کو باورچی خانے میں بھیج کر پانی گرم کروایا اور اس کے بازو اور کندھے پر جو زخم تھے ان کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگی۔ بارش ایک تیز ہو گئی اور پانی کے موٹے موٹے قطرے شور کرتے ہوئے برسنے لگے۔ رات اور گہری ہو گئی۔ موسلا دھار بارش برابر ہوتی رہی۔ ہوا کے جھکڑ سیٹیاں بجاتے ہوئے چل رہے تھے۔ ایسی طوفانی رات میں سلمان کے جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے اصرار کرتا رہا، مگر نوشا کی ماں نے اس کی ایک نہ سنی اور دالان میں چارپائی بچھا کر وہاں اس کا بستر لگا دیا۔ کچھ دیر تک وہ بستر پر لیٹا باتیں کرتا رہا، مگر زخموں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اس لیے وہ زیادہ دیر تک باتیں نہ کر سکا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ماں اٹھ کر کمرے کے اندر جا کر لیٹ گئی۔ بارش کے قطرے شیشم کے پتوں پر بجتے رہے اور ہوا کی تیز سرسراہٹیں رک رک کر ابھرتی رہیں۔ کوئی 11 بجے کے قریب بارش کا زور ٹوٹا۔ مہ برسنا بند ہو گیا تھا، لیکن ہوا تیز چلتی رہی اور بادل رہ کر گرجتے۔ ایک رات کے سناٹے میں دروازے پر نیاز کی آواز سنائی پڑی۔ نوشا کی ماں تذبذب میں پڑ گئی کہ اس وقت نیاز کو گھر کے اندر بلایا جائے یا نہ بلایا جائے۔ سلمان کو دیکھ کر وہ نہ جانے کیا سوچے۔ مزاج کا وہ یوں بھی شکی تھا، خدا معلوم کیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ وہ خاموش لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ نیاز اونچی آواز سے انو کو پکارنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ واپس جانا نہیں چاہتا تھا، وہ اس کو ناراض بھی کرنا نہ چاہتی تھی۔ بادل ناخواستہ نوشا کی ماں نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ نیاز گھر کے اندر آ گیا۔ سلمان کو دالان میں لیٹا ہوا دیکھ کر بولا، یہ کون لیٹا ہے؟ سلمان نے نیاز کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ ایک بار کی گھبرا گیا،
کہ اگر اس نے یہاں اس کو دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، اس لیے کہ اس گھر میں اس کا جو بھرم قائم تھا وہ فوراً خاک میں مل جائے گا۔ نیاز اس کے سارے حالات نوشا کی ماں سے بتا دے گا، اور وہ یہ کسی قیمت پر نہ چاہتا تھا کہ یہ باتیں اس کو معلوم ہو۔ وہ سہما ہوا دم سادھے چپ چاپ لیٹا رہا اور آنے والے حادثے کا انتظار کرنے لگا۔ نیاز کے اچانک استفسار پر نوشا کی ماں لمحے بھر کے لیے گھبرائی، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور جلدی سے بولی، بھائی اچھن کا منجلا لڑکا ہے۔ خیریت یہ ہوئی کہ اس نے سلمان کا نام نہیں بتایا، لیکن نیاز کسی بھائی اچھن کو نہیں جانتا تھا۔ لہجہ بھر کے لیے اس نے غور کرنے کی کوشش کی اور پھر بولا، کون بھائی اچھن؟ وہ اس کے سوال کے لیے تیار تھی، فوراً بولی، اے وہی خالہ ہرمزی کے بڑے بیٹے، اور کون؟ لمحہ بھر اس نے توقف کیا، مگر تم نے ان کو کہاں دیکھا ہوگا؟ نیاز کہنے لگا، یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں۔ وہ جب سے پاکستان آئے ہیں ملتان ہی میں ہیں، کبھی یہاں آتے تو تم سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ یہ لڑکا کل آیا تھا، شام تک اچھا بھلا تھا، اس وقت بخار میں بھن رہا ہے۔ نیاز نے حیرت سے کہا، ارے بارش میں تو نہیں بھیگ گیا؟ یہ کہہ کر وہ سلمان کی طرف بڑھا اور قریب جا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار کا اندازہ لگایا۔ سلمان کی سانس لہجہ بھر کے لیے رک گئی۔ نیاز کہنے لگا، ارے اس کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ یہ کہتے کہتے اس نے سلمان کو غور سے دیکھا جو دیوار کی طرف منہ موڑے پڑا تھا۔ ایک بار کی نیاز کو کچھ شبہ ہوا، مگر سلمان کے چہرے پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس لیے وہ اس کو پہچان نہ سکا۔ نوشا کی ماں نے جلدی سے بات کا رخ پلٹ دیا اور نوشا کے اچانک گھر سے چلے جانے کی خبر اس کو سنانے لگی، مگر نیاز نے اس بات پر کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ بے نیازی سے بولا، وہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ آوارہ ہو گیا ہے۔ اچھا ہے کچھ دن ٹھوکریں کھائے گا تو ساری آوارہ گردی نکل جائے گی۔ نوشا کی ماں کو نیاز کی یہ بات اچھی نہ لگی، وہ اس سے ہمدردی کے دو بول سننے کی خواہش مند تھی۔ نیاز نوشا کے ذکر کو نظر انداز کر کے کوئٹہ کی باتیں بتانے لگا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی سب کچھ سنتی رہی۔ نیاز زیادہ دیر نہ ٹھہرا، تھوڑی ہی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمان نے اطمینان کی سانس لی۔ جتنی دیر تک نیاز بیٹھا باتیں کرتا رہا، اتنی دیر تک اس کی جان سولی پر لٹکی رہی، اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آئندہ اس گھر میں آتے وقت اس کو احتیاط برتنا چاہیے۔ یہ تو ان کی باتوں سے واضح ہو چکا تھا کہ نیاز نوشا کی ماں کا رشتہ دار ہے، اور وہ نیاز سے اس کی آمد و رفت چھپانا چاہتی تھی۔ یہی اس کے حق میں بہتر ہوا، ورنہ وہ دوبارہ اس گھر میں آنے کے قابل نہ رہتا۔ وہ دیر تک اسی طرح لیٹا ہوا سوچتا رہا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ بادل ایک بار زور سے گرجے اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ پانی کے قطرے چھت پر شور مچانے لگے۔ سلمان کبھی کبھار درد سے کراہنے لگتا۔ بخار اور بھی تیز ہو گیا تھا، اس کا تمام جسم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ آنکھوں کے پپوٹے سلگ رہے تھے اور سر میں شدید درد تھا۔ اچانک اس نے اپنے قریب گہری گہری سانسوں کی سرسراہٹ محسوس کی۔ اس نے کروٹ نہیں بدلی، خاموش لیٹا رہا، البتہ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں سامنے دیوار پر ایک انسانی سایہ نظر آیا۔ کوئی اس کے سرہانے جھکا ہوا کھڑا تھا۔ پھر اس کو اپنے رخسار پر ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ ایک ہاتھ اس کے چہرے پر آ کر رک گیا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر آہستہ سے بولا، سلطانہ۔ شش! سلطانہ نے اس کو خاموش کر دیا۔ سلمان نے اپنا جلتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر اس نے سلطانہ کا نرم نرم ہاتھ ہونٹوں کے پاس لا کر چوم لیا۔ سلطانہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ چپ چاپ اس کے پلنگ کے قریب کھڑی رہی۔ باہر تیز بارش ہوتی رہی، ہوا شیشم کے پتوں میں سیٹیاں بجاتی ہوئی گزرتی، بادل زور زور سے گرجتے۔ ایک کمرے کے اندر ماں کے کروٹ بدلنے کی آواز ابھری۔ سلطانہ نے سلمان کے چہرے پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور وہاں سے الگ ہٹ گئی۔ نہ جانے وہ کب کمرے کے اندر جا کر اپنے بستر پر لیٹی، کب اس کو نیند آئی، سلمان کو کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ وہ دیر تک خاموش لیٹا، سلطانہ کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ پھر وہاں نہ آئی۔ صبح ہوئی تو سلمان کا بخار ہلکا پڑ گیا تھا، زخموں میں ٹیز بھی کم تھی، اب وہاں ٹھہرنا مناسب نہ تھا، لہٰذا وہ سویرے ہی سویرے نوشا کے گھر سے چلا آیا۔ بیڑی کے کارخانے کی ہڑتال طول پکڑتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی نوشا کی ماں کی پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ کئی وقت کے فاقے پڑ جاتے، گھر میں گرہستی ہی کون سی تھی، تھوڑا بہت جو ساز و سامان تھا وہ بازار میں فروخت ہونے لگا تھا، کوئی ایسا کام نہیں مل رہا تھا جس کے ذریعے پیٹ پالا جا سکے۔ سلائی کی مشین پاس ہوتی تو پاس پڑوس کے کپڑے سی پرو کر بھی گزارا کیا جاتا۔ اس کو خریدنے کے لیے نوشا کی ماں نے کئی بار رقم جوڑی، مگر کوئی نہ کوئی ایسا خرچ نکل آتا کہ ساری جمع کی ہوئی پونجی صرف ہو جاتی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی انہی باتوں کو سوچ رہی تھی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سلطانہ اور انو کب کے سو گئے تھے اور وہ خاموش پڑی رات کی گھڑیاں گن رہی تھی۔
اسی اثنا میں نیاز آ گیا۔ وہ کئی روز بعد آیا تھا۔ اس وقت وہ بڑا خوش تھا، بات بات پر ہنس رہا تھا۔ بہت سے سامان سے لدا پھندا آیا تھا، جس میں مٹھائی تھی، پھل تھے اور سنگھار کی کچھ اشیاء تھیں۔ آتے ہی سارے بنڈل اس نے نوشا کی ماں کی گود میں ڈال دیے اور چارپائی پر اطمینان سے بیٹھ کر بولا، آج تو میں بہت تھک گیا ہوں۔ وہ بولی، کیوں، خیریت تو ہے؟ کہاں سے تھکے ہارے آ رہے ہو؟ کہنے لگا، بس کچھ پوچھو نا، پہلے تم مجھے پانی پلاؤ، پیاس کے مارے گلا سوکھ رہا ہے۔ وہ فوراً پانی لے کر آئی۔ نیاز واقعی بہت پیاسا تھا۔ پورا گلاس ایک ہی سانس میں غٹا غٹ چڑھا گیا۔ پانی پی کر وہ تھکا ہوا سا بستر پر لیٹ گیا۔ نوشا کی ماں نیاز کے لائے ہوئے سامان کو کھول کر دیکھنے لگی۔ شام کو گھر میں کچھ پکا نہیں تھا۔ سلطانہ اور انو بھوکے سو رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ دونوں کو جگا کر کچھ کھلا دے، مگر جب اس نے اپنے اس ارادے کا نیاز پر اظہار کیا تو اس نے منع کر دیا۔ کہنے لگا، مجھ کو تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، سب اٹھ جائیں گے تو بات کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس کے بعد نیاز پلنگ اٹھا کر باہر صحن میں لے گیا اور وہ دونوں وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آسمان بالکل صاف تھا، دور تک ستاروں کی افشاں بکھری ہوئی تھی۔ نرم نرم ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ فضا میں خنکی تھی مگر ناگوار نہیں گزر رہی تھی۔ نیاز نے ایک بارگی اس کا ہاتھ محبت سے تھام لیا اور بڑے اعتماد سے بولا، آج میں یہ طے کر کے آیا ہوں کہ مجھ کو ہاں یا نا کا جواب دے دو۔ وہ دبی زبان سے کہنے لگی، کچھ دن اور ٹھہر جاتے تو اچھا تھا۔ وہ اور بھی جذباتی ہو گیا، تم ہر بار یہی کہہ دیتی ہو۔ اسی آج و کل میں کئی مہینے ہو گئے۔ وہ کسی قدر ناز سے بولی، کئی مہینے؟ اے توبہ کرو۔ وہ کہنے لگا، بس اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ پرسوں جمعہ ہے، مبارک دن ہے، اسی روز نکاح ہو جانا چاہیے۔ نوشا کی ماں گھبرا کر بولی، ارے ارے، اتنی جلدی؟ نیاز نے بڑے پیار سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اور رخساروں کو تھپ تھپا کر بولا، مجھ سے تو اب گھڑی بھر کو بھی تم سے الگ نہیں رہا جاتا۔ میری یہ بات تم کو ماننا ہی پڑے گی۔ نوشا کی ماں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے جھٹ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم کو میری جان کی قسم جو انکار کیا، بس اب یہ پروگرام طے ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ حسب معمول اس وقت بھی نیاز کو ٹال دے، مگر وہ اس کے سر ہو گیا۔ بگڑ کر بولا، اگر اس جمعے کو نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر کبھی نہیں ہوگا۔ حالات کچھ اس قدر خراب تھے کہ وہ اس کی اس دھمکی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ روز روز کی فاقہ کشی اور دوسری گھریلو پریشانیوں نے اس کو بے بس کر دیا تھا۔ اس سے کچھ بھی نہ کہا گیا، چپ چاپ اس کی بات مان لی۔ نیاز نے اسی وقت ضروری اخراجات کے لیے جیب سے نکال کر 200 روپے دیے اور پورا پروگرام بتا دیا۔ جمعے کے دن فجر کے وقت میں قاضی جی کو لے کر آ جاؤں گا۔ میرے خیال میں یہ سب سے مناسب وقت رہے گا۔ میرے ساتھ 1 یا 2 آدمی اور ہوں گے۔ تم سارا بندوبست کر لینا، جی چاہے تو پڑوس سے کسی بڑی بوڑھی کو بھی بلا لینا۔ وہ گویا ساری اسکیم پہلے ہی سے تیار کر کے آیا تھا۔ ایک ایک بات بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ نوشا کی ماں چپ چاپ بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی۔ جب ساری باتیں طے ہو گئیں تو وہ خلاف توقع رات ہی کو اٹھ کر چلا گیا۔ نوشا کی ماں نے حامی تو بھر لی مگر بے چینی کے باعث رات بھر جاگتی رہی۔ نیند کا کوسوں پتہ نہ تھا۔ اس کو سب سے زیادہ فکر سلطانہ کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلطانہ میں نیاز کی دلچسپی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد وہ سلطانہ سے اس کا پردہ بھی نہ کرا سکے گی، ہر وقت کا ساتھ رہے گا۔ اس میں سلطانہ کی زندگی بھی تباہ ہو جانے کا خوف تھا اور خود اس کے لیے بھی خطرہ تھا۔ دوسرے دن بھی وہ اسی ادھیڑ بن میں رہی، کوئی صورت نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بار بار خاموش نظروں سے سلطانہ کو دیکھتی، اس کی بپری ہوئی جوانی کو، اس کے نکھرتے ہوئے حسن کی دلکشی کو، اور ہر بار وہ آنے والے خطرے کے احساس سے کانپ اٹھتی۔ اب صرف 1 دن اور 1 رات باقی رہ گئی تھی۔ پھر بھی یہ مسئلہ سامنے تھا کہ اس بات کو اب سلطانہ سے چھپایا بھی نہیں جا سکتا، اور یہ بات وہ اس سے کہتی بھی تو کس طرح؟ زندگی میں پہلی بار وہ خود اپنی بیٹی سے ڈر رہی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے اسے خوف معلوم ہو رہا تھا۔ آخر بہت جھجکتے ہوئے اس نے سلطانہ کو اپنے قریب بلایا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کئی لمحے گزر گئے مگر ماں سے کچھ بھی نہ کہا گیا۔ بہت دیر بعد اس نے دبی زبان سے کہا، تم سے ایک بات کہنا تھی۔ ماں کے بدلے ہوئے لہجے پر سلطانہ کو ذرا سا تعجب ہوا۔ پوچھنے لگی، کیا بات ہے اماں؟ وہ بولی، کیا بتاؤں کیا بات ہے؟ وہ آگے نہ کہہ سکی۔ سلطانہ نے جلدی سے پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ماں کہنے لگی، کل رات نیاز آیا تھا۔ سلطانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہیں ماں نے اس کا رشتہ نیاز سے تو طے نہیں کر دیا؟ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اچھا؟ سلطانہ کی سانس حلق میں آ کر رک گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا، کس سے؟ ماں نے نظریں نیچی کر کے کہا، میرے ساتھ۔ اور یہ کہتے کہتے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ہائیں؟ سلطانہ حیرت سے دم بخود رہ گئی۔
اس کا جسم اس طرح جھنجھنایا جیسے کہیں قریب ہی چینی کی پلیٹ گر کر چکناچور ہو گئی ہے۔ اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ ماں بھی چپ ہو گئی۔ کہنا تو اس کو ابھی بہت کچھ تھا، اپنی مجبوریوں کا اظہار کرنا تھا اور بیٹی سے معذرت کرنا تھی، مگر وہ صرف اس قدر کہہ سکی، جمعے کو فجر کے وقت نکاح ہے۔ یہ بات اس نے اس طرح کہی جیسے کنویں کے اندر منہ ڈال کر بول رہی ہو۔ اس کے بعد وہ زیادہ دیر تک سلطانہ کے پاس نہ بیٹھ سکی۔ سلطانہ سوچتی رہ گئی کہ وہ کیا کہے کہ اس اثنا میں ماں اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی اور ٹرنک کھول کر سامان الٹنے پلٹنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ باہر نکلی تو سلطانہ سے نظریں ملائے بغیر بولی، میں ایک کام سے بڑی ممانی کے ہاں جا رہی ہوں، اور یہ کہتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی۔ سلطانہ اس کو دیکھتی کی دیکھتی ہی رہ گئی۔ انو اسکول جا چکا تھا، سلطانہ گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی سوچ رہی تھی، یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ ایک نامعلوم خوف کے احساس سے وہ بار بار کانپ اٹھتی۔ اسی دوران میں سلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے تو وہ جھجکی، پھر ہمت کر کے اس کو اندر بلا لیا۔ سلمان حسب معمول کمرے کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ ذرا ہی دیر بعد دروازے پر سلطانہ کا چہرہ نظر آیا، مگر وہ کمرے کے اندر نہ آئی، دہلیز سے لگی کھڑی رہی۔ اس وقت وہ بڑی افسردہ نظر آ رہی تھی، کھوئی کھوئی آنکھیں اور رخساروں پر ڈھلتی رات کی سی دھند۔ اس نے نظر بھر کر سلمان کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ اب آئندہ وہ اس سے مل نہ سکے گی، اس لیے کہ کل نیاز اس کا سوتیلا باپ بن جائے گا، اور جب وہ اس کا سوتیلا باپ بن جائے گا تو یہ گھر اس کا ہو جائے گا۔ وہ کسی صورت میں سلمان کو اپنے گھر میں آنے نہ دے گا۔ سلمان اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور محبت سے اس کے رخسار کو تھپ تھپا کر بولا، کیا بات ہے، تم بہت اداس لگ رہی ہو، اماں نے کچھ کہا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، نہیں۔ تو پھر بات کیا ہے؟ مگر وہ کچھ نہ بولی اور ایک بارگی اس کے سینے سے لگ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگا۔ دونوں اسی طرح مبہوت کھڑے تھے کہ اتنے میں ماں دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ دونوں کو اس کی آمد کی مطلق خبر نہ ہوئی۔ اس نے جو ان کو اس عالم میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ لمحہ بھر تک وہیں دروازے کے قریب ٹھٹکی ہوئی گمسم کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر باہر چلی گئی، دروازہ باہر سے بند کیا اور خامخواہ کواڑ کھٹکھٹانے لگی۔ ذرا دیر بعد وہ خود ہی دروازہ کھول کر بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی، اے لو، دروازہ تو کھلا ہے، میں سمجھی کہ اندر سے بند ہے۔ نہ جانے میری عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ سلطانہ اب وہاں سے ہٹائی تھی اور دالان کے نکڑ پر کھڑی جلدی جلدی آنسو پوچھ رہی تھی۔ سلمان کمرے کے اندر جا چکا تھا۔ ماں سیدھی وہیں پہنچی اور سلمان کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، ارے تم کب آئے؟ بس ابھی ابھی آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، آج تو بڑا حبس ہو رہا ہے، یہاں تو بڑی گرمی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے سے منہ نکال کر سلطانہ کو مخاطب کیا اور اس سے بولی، سلطانہ، تم ذرا ہمسائی کے یہاں چلی جاؤ۔ سلطانہ نے وہیں سے جواب دیا، جی اچھا، اور صحن کو عبور کر کے گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد نوشا کی ماں نے سلمان سے کہا، یہاں دالان میں آ جاؤ، اندر تو دم ہولا رہا ہوگا۔ سلمان خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ نوشا کی ماں پلنگ پر تھکی ہوئی سی بیٹھ گئی۔ ذرا دیر سکوت طاری رہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر اچانک بولی، میں تو ایسے چکر میں پھنس گئی ہوں کہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ وہ پوچھنے لگا، خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگی، اب تم کو کیا بتاؤں کہ کس پریشانی میں گرفتار ہوں۔ سلمان اصرار کرنے لگا، کوئی خاص بات ہے؟ بولی، ہاں خاص ہی بات ہے، اب تم سے کیا پردہ، بات یہ ہے کہ سلطانہ کا بیاہ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کنکھیوں سے سلمان کے رد عمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ اس کے لیے قطعی تیار نہ تھا۔ اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا، گھبرا کر بولا، کب؟ کل۔ اس نے جواب میں صرف ایک لفظ کہا۔ وہ برابر سلمان کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے غور کیا کہ اس دفعہ گھبراہٹ کے بجائے حیرت کا اظہار زیادہ تھا۔ سلمان کہہ رہا تھا، کل یعنی جمعے کو؟ آپ نے پہلے نہیں بتایا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی، میں خود بھی اتنی جلدی نہیں چاہتی تھی، مگر خاندان کے بڑے بوڑھوں نے مجبور کر کے دن اور تاریخ مقرر کر دی۔ سلمان کا چہرہ رفتہ رفتہ اداس ہوتا گیا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، کہاں رشتہ کیا ہے؟ خاندانی کا لڑکا ہے، برسر روزگار ہے، مزاج بھی اچھا ہے۔ سلمان زیادہ دیر تک اس کی تعریف نہ سن سکا، بات کاٹ کر بولا، خدا مبارک کرے۔ اس نے بڑا رسمی سا جملہ کہا اور چپ ہو گیا۔ نوشا کی ماں نے بھی کوئی بات نہ کی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ سلمان اب بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اسی عالم میں وہ ایک بارگی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا تو اب میں چلوں گا، بیٹھو، چلے جانا۔ مگر اب وہ وہاں لمحہ بھر ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ نوشا کی ماں چاہتی تھی کہ وہ کچھ دیر اور ٹھہرے، کچھ بات چیت ہو اور اس نے ابھی ابھی جو صاف جھوٹ بولا تھا اس کا کچھ نتیجہ برآمد ہو۔ مگر سلمان نے اس کا موقع ہی نہ دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔
اس وقت وہ کچھ عجیب اول جلول لگ رہا تھا۔ وہاں سے نکل کر راستے میں وہ صرف سگریٹ خریدنے کے لیے ٹھہرا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر یوں گر پڑا جیسے مدت کا بیمار ہو۔ اس نے نہ جوتا اتارا نہ کپڑے تبدیل کیے، بس خاموش لیٹا چھت کو تکتا رہا اور لگاتار سگریٹ پیتا رہا۔ یہ عجیب سا غم تھا، عجیب سا احساس تھا، ایسا بوجھ جس سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اپنی بے پرواہ زندگی میں اس سے قبل اس نے سلطانہ کی اس قدر اہمیت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اس کو صرف ایک عام سی لڑکی سمجھتا تھا جو جوان تھی، الہڑ تھی، خوبصورت تھی، اور آج اچانک وہ معمولی لڑکی، غیر معمولی لڑکی بن گئی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ بار بار چونک پڑتا، دل سے ہوک اٹھتی، کوئی اس کے وجود میں بار بار چیختا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کا تمام وجود سوالیہ نشان بن جاتا۔ شام تک وہ اسی کرب، اسی دکھ میں مبتلا رہا، بے چینی سے پڑا، کروٹیں بدلتا رہا۔ سگریٹیں پھونکتے پھونکتے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، ہونٹ جلنے لگے تھے۔ جب کمرے کے اندر اندھیرا پھیل گیا تو اس نے اٹھ کر کئی گلاس پانی کے پیے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بازار میں چہل پہل تھی اور انسانی آوازوں کا شور تھا۔ زندگی ہنس رہی تھی، نکھر رہی تھی، گرمیوں کی شام کا حسن اپنے جوبن پر تھا۔ اس نے بازار کا ایک چکر لگایا، کچھ دیر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ نوشا کے دروازے پر کھڑا تھا۔ نوشا کی ماں نے اس کو فوراً اندر بلوا لیا، وہ جیسے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی، کیسی طبیعت ہے؟ سلمان گھبرا سا گیا، لمحہ بھر چپ رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ اس کی آواز میں ہلکا ہلکا ارتعاش تھا۔ نوشا کی ماں یہی بات اس کی زبان سے سننا چاہتی تھی۔ مجسم سوال بن کر بولی، ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا، آپ سلطانہ کی شادی نہ کریں۔ کہنے کو تو اس نے یہ بات کہہ دی، مگر وہ یہ کہہ کر خود ہی پشیمان بھی ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ سلمان نے فوراً کہا، آپ نے میری بات کا برا تو نہیں مانا؟ وہ بولی، یہ بات نہیں، سچ پوچھو تو مجھ کو خود یہ رشتہ زیادہ پسند نہیں۔ پھر سوچتی ہوں کہ سیانی لڑکی کو کب تک بٹھائے رکھوں گی، کوئی اچھا بر بھی تو نہیں ملتا۔ سلمان نے جھجکتے ہوئے کہا، میں اپنے متعلق اگر کچھ کہوں، وہ پوری بات نہ کہہ سکا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ نوشا کی ماں کا جواب سننے کا انتظار کرنے لگا۔ ذرا دیر تک کمرے کے اندر خاموشی چھائی رہی، پھر نوشا کی ماں کی آواز ابھری، یہ بات کاش تم نے چند روز پہلے کہی ہوتی۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا، مجھے تمہارے ساتھ سلطانہ کا رشتہ کرتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ بات بھی یہی تھی، رات بھر میں وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کل سے نیاز اس گھر کا مالک بننے والا تھا، پتہ نہیں وہ اس رشتے میں کیا کیا رکھنے ڈالے۔ اس نے بڑے دکھ سے سوچا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہی باتیں اس نے چند روز قبل سلمان سے کہی ہوتی، مگر چند روز قبل اس کو ان دونوں کی محبت کا علم ہی کب تھا۔ سلمان اس کو خاموش دیکھ کر کہنے لگا، ابھی تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ پھر وہ بچوں کی طرح مچل کر بولا، اللہ کے لیے کچھ کیجیے۔ نوشا کی ماں نے نظر بھر کر اس کو دیکھا اور پورے اعتماد کے ساتھ بولی، اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں سلطانہ کو تمہارے ساتھ کر دوں۔ دنیا زائد سے زائد یہی تو کہے گی کہ سلطانہ بھاگ گئی، میں یہ رسوائی بھی قبول کر لوں گی۔ تم اس کے لیے تیار ہو؟ سلمان اس کے لیے فوراً آمادہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، ابھی سرے شام ہے، تم 11 بجے تک آ جاؤ، میں سلطانہ کو تیار کیے دیتی ہوں، جاؤ اب دیر نہ کرو۔ سلمان چپ چاپ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ باورچی خانے میں سلطانہ کے پاس گئی۔ سلطانہ کھانا پکا چکی تھی اور چولہے کے قریب خاموش بیٹھی تنکے سے گرم گرم راکھ کورید رہی تھی۔ ماں نے وہاں پہنچتے ہی سلطانہ سے کہا، جا بیٹی جلدی سے نہا لے۔ اس نے اچنبھے سے پوچھا، کیوں اماں؟ وہ مسکرا کر بولی، بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر لے۔ وہ اس وقت بڑی مسرور نظر آ رہی تھی، بات بات پر اس کی بانچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ سلطانہ کی سمجھ میں اس کی اس معنی خیز مسکراہٹ کا کوئی سبب نظر نہ آیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر غسل کرنے چلی گئی۔ ماں جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ٹرنک کھول کر سلطانہ کا سب سے قیمتی جوڑا نکالا، افشاں کاٹی اور مہندی گھول کر سلطانہ کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ غسل کر کے نکلی تو ماں قریب بٹھا کر اس کے ہاتھ پیروں میں مہندی لگانے لگی۔ پھر اس نے انو کو بازار بھیج کر عطر، پھولوں کے گجرے اور لباس عروسی کی آرائش کا دوسرا سامان منگوایا۔ سلطانہ خاموش بیٹھی سب کچھ دیکھتی رہی، مگر جب وہ اس کو سرخ ریشمی جوڑا پہنانے لگی تو اس نے پریشان ہو کر کہا، اے اماں، یہ تم سب کچھ کیا کر رہی ہو؟ ماں نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی، مصنوعی غصے سے ڈانٹ کر بولی، بس تو چپ کی بیٹھی رہے، ہر معاملے میں نہیں بولا کرتے۔ سلطانہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں انو سارا سامان بازار سے لے کر آ گیا۔ ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بال گوندھے، سرخ جوڑے پر عطر سہاگ لگایا، بالوں میں افشاں چنی، پھولوں کے گجرے پہنائے۔ جب سلطانہ دلہن بن گئی تو ماں نے آہستہ سے کہا، 11 بجے سلمان تجھ کو لینے آئے گا۔
سلطانہ حیرت سے دم بخود رہ گئی۔ لمحے بھر تک وہ سکتے کے سے عالم میں ماں کے چہرے کو تکتی رہی۔ پھر اس نے بیک وقت متضاد کیفیت محسوس کی۔ اس میں خوشی بھی تھی اور بے چارگی بھی۔ ماں نے بڑی شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا، میری تو خوشی تھی کہ میرے گھر بارات چڑھتی اور میں تجھ کو دھوم دھڑکے سے رخصت کرتی، مگر قسمت میں یوں ہی لکھا تھا۔ میری بچی، مجھے معاف کرنا۔ سلطانہ نے سر جھکا لیا اور خاموش بیٹھی رہی۔ ماں کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں۔ وہ سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ سلطانہ کے بھی آنسو نکل آئے۔ ماں نے اس کو روتے دیکھا تو جلدی سے دوپٹے کے آنچل سے اپنے آنسو پوچھے اور زبردستی مسکرا کر سلطانہ سے بولی، اری تو کیوں رو رہی ہے؟ لو بھائی، یہ بھی ایک رہی۔ پھر اس نے سلطانہ کے خود ہی آنسو پوچھے اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سلطانہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا سارا جسم تیز خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ چہرے پر چاندنی راتوں کا عکس تھا۔ آنکھیں ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھیں۔ دل میں وہ دبا دبا خوف تھا جو ہر دوشیزہ لباس عروسی پہننے کے بعد محسوس کرتی ہے۔ ذرا دیر بعد ماں اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک تشتری میں اس کے لیے کچھ پھل اور مٹھائی لائی تھی۔ بھادوں کی مدماتی رات باہر آنگن میں اتر آئی تھی۔ شیشم کے پتے تالیاں پیٹ رہے تھے۔ بادلوں کے ہلکے پھلکے ٹکڑے عود و لوبان کے مرغولوں کی مانند آسمان پر لہرا رہے تھے۔ رات بھیگتی گئی۔ 11 بج گئے۔ ماں کی نظریں دروازے پر لگی تھیں۔ سلطانہ کا دل بار بار دھڑک رہا تھا اور یہ دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ رات کی آنکھوں کا کاجل پھیل گیا۔ تاریکی کا رنگ گہرا ہوتا گیا۔ بہت دیر ہو گئی۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ نہ کسی کے قدموں کی آہٹ ابھری، نہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رات آدھی ہو گئی۔ رات ڈھلنے لگی۔ راستے قبرستان کی طرح سنسان ہو گئے۔ ہر طرف ہو کا عالم ہو گیا۔ وہ دونوں جاگ رہی تھیں۔ ہر آہٹ پر ماں کے کان کھڑے ہو جاتے۔ سلطانہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، پھر مدھم ہوتے ہوتے اس قدر سست پڑ جاتی کہ اس کو محسوس ہوتا جیسے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ رات اور ڈھل گئی۔ ستاروں کی روشنی ماند پڑنے لگی۔ افقی سرحدوں پر کافوری شمیں روشن ہو گئیں۔ اجالا مشرق کے غاروں سے سر ابھار رہا تھا۔ ماں کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے پتھرا گئیں۔ اچانک گلی میں کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آواز ابھری۔ کہیں دور قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی آ رہا تھا۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ قدموں کی آہٹ قریب ہوتی گئی، قریب اور قریب۔ جب قدموں کی آہٹ عین دروازے پر سنائی دی تو سلطانہ کا دل دھڑکتے دھڑکتے ایک بارگی ٹھہر گیا۔ ماں ایک ٹک دروازے کو تکتی رہی، پھر پاگلوں کی طرح اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر کوئی دستک نہ ہوئی، کوئی آواز نہ آئی۔ جانے والا آگے چلا گیا۔ قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی اور دور۔ اسی وقت برابر والے گھر میں مرغ نے بانگ دی۔ سحر ہو رہی تھی۔ رات کے ختم ہونے کا اعلان ہو رہا تھا۔ ماں لڑکھڑا کر سلطانہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ مردے کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ آنکھیں بجھتے ہوئے چراغوں کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ ذرا دیر وہ پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، یہ لباس اتار دو۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ اس نے سلطانہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دونوں سسکیاں بھر کر دیر تک روتی رہیں۔ باہر صبح کاذب کا دھندلکا پھیل رہا تھا۔ وقت کم تھا۔ ماں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سلطانہ سے بولی، میں نہانے جا رہی ہوں، تم دالان میں چاندنی بچھا دو، وہ لوگ اب آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ غسل کرنے چلی گئی۔ جب ماں غسل کر کے نکلی تو اس نے دیکھا سلطانہ دالان میں چاندنی بچھا رہی تھی۔ سرخ لباس اس نے اتار دیا تھا، افشاں پونچھ ڈالی تھی، پھولوں کے گجرے مٹی کے گھڑوں پر لٹک رہے تھے۔ ماں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس سے نظریں نہ ملا سکی اور چپ چاپ کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ جب مسجدوں میں فجر کی نماز ختم ہو گئی اور گلی میں تھوڑی بہت چہل پہل شروع ہو گئی تو نیاز گھر میں داخل ہوا۔ قاضی کے علاوہ اس کے ہمراہ 2 آدمی اور تھے۔ برسات کی اس دھندلی صبح کو چپ چپاتے نکاح کی رسم ادا ہوئی اور تھوڑی دیر بعد حبیب احمد مرحوم کی بیوہ مسمات رضیہ بیگم نیاز کی منکوہہ اور سلطانہ سوتیلی بیٹی بن گئی۔ اب وہ اس کنبے کا سربراہ تھا، اس گھر کا مالک تھا۔